آپ یہاں کیسے بیٹھ گئے؟ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایوب جیسا ڈکٹیٹر جو وقت کا CNC بھی موجود ہو، فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی اس کے پاس ہو اور صدارت کی کرسی پر بھی بیٹھا ہو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے غلام اور آزاد بندے کا کام ہو سکتا ہے، ورنہ کسی کی ضرورت آج بھی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ چند دن پہلے فلسطین کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی ایوان صدر میں، صدر پاکستان، وزیر اعظم اور باقی سارے لوگ وہاں موجود تھے، جتنے اداروں کے طاقتور لوگ ہیں، وہاں حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی، ان کی اپنی ایک تقریر تھی، باقی سب نے بھی تقاریر کی، لیکن حافظ صاحب نے جو بات کی، حافظ صاحب نے کہا میں صدر محترم کو گواہ بنا کر توجہ دلاتا ہوں اور وزیر اعظم کی موجودگی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کی طرف سے اسرائیل سے پہلے امریکہ کو ہمیں پیغام دینا چاہیے کہ تم ہماری دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو، تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں بن سکتا۔ یہ پیغام پاکستان سے جانا چاہیے، اور پاکستان سے جب تک یہ پیغام نہیں جاتا تو پھر ان کانفرنسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کانفرنس کا تب فائدہ ہے جب ہم امریکہ کو کھل کے یہ پیغام دیں کہ تمہارا اور ہمارا تعلق متاثر ہو گیا ہے اس حوالے سے کہ تم اسلام کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہو اور تم ظالم ہو اور خود ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر تم نے دنیا پر ظلم کا راج بنا دیا ہے۔ اور پھر حماس کا دفتر اس پاکستان میں کھلنا چاہیے، یہ بھی مطالبہ دہرایا۔ اب یہ باتیں جب وہ بندہ کر رہا تھا، یقین کیجئے کہ صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے سر نیچے تھے کہ اب اس پلیٹ فارم پر جس کو امریکہ واچ کر رہا ہے، یہ پیغام اس تک تو پہنچ گیا ہے، لیکن ہمارا کیا بنے گا اب اگلے دنوں میں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ حضرات، بات صرف اتنی ہے کہ جب تک ہم آزادی کی اس رمق کو پا نہیں لیتے، آزادی کی اس روح کو اپنے اندر اپنے اندر اس روح کو زندہ نہیں کر پاتے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اس وقت تک جب نسل در نسل لوگ غلام رہیں گے، کسی قسم کی بھی سہولت اور کسی قسم کی بھی معاشرے میں عزت کا اور وقار کی پوزیشن، یہ چند دن پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ کلپ چل رہا تھا کہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان امریکہ تشریف لے جاتا ہے اور پھر اسے ہاتھ کھڑے کر کے پورے جسم کو سکین کیا جاتا ہے اور ایک ایک چیز کی تلاشی لی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے وزیر اعظم، ہمارے صدر تک بھی اگر وہاں پہنچتے ہیں، ان غلاموں کی بھی اسی کیفیت میں تلاشی لی جاتی ہے۔ اور ان چیزوں سے تب بچا جا سکتا ہے جب آزاد ہوں گے، اور آزادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں ہے، آزادی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں میں ہے، کہ ان کے قدموں سے جو خاک اڑتی ہے وہی خاک اور وہی دھول بڑے بڑے بادشاہوں کے ناکوں کی نسوار بن جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزادی کو سمجھنے اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ تیرے کمزور بندے، یا اللہ تیرے کمزور بندے تیرے حضور ہاتھ اٹھائے، تیرے بندے اور تیرے محتاج، یا اللہ ہمیں اپنے علاوہ کسی کی بندگی پر الہ العالمین ہمیں اطمینان نہ دلانا۔ الہ العالمین صرف ہم تیرے محتاج ہیں، ہمیں باقی ساری محتاجیوں سے پناہ عطا فرما دیں۔ الہ العالمین ہم تیرے حضور صراط مستقیم کی درخواست کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے پناہ مانگتے ہیں، ہم تیرے نبیوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے وہ راستہ آسان فرما دے۔ الہ العالمین ہم نے باتیں کی ہیں، یہ ہمارے جذبات ہیں،
مالک الملک ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ من حیث القوم ہمیں اس کے مطابق ڈھل جانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پریشان حال بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین جو فوت ہو چکے ہیں مالک الملک ان کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین فلسطین میں کشمیر میں جو شہداء ہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ مجاہدین جو میدان میں ہیں ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔